السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ اسلام کے عظیم امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بھائی ہیں، اور ان دونوں بہن بھائیوں میں بہت زیادہ محبت تھی. آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے آئے. بہن نے اپنے بھائی کا سر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے بہنیں اپنے ویروں کے سر دیکھا کرتی ہیں، سر کی صفائی کیا کرتی ہیں. ام حبیبہ ام المومنین حضرت معاویہ کا سر دیکھ رہی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے. آپ نے دیکھا کہ بہن اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی ہے اور کتنے پیار سے دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ام حبیبہ هل تحبین معاویہ هل تحبین اخاکی؟ ام حبیبہ، کیا تمہیں اپنے بھائی معاویہ سے محبت ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کون سی ایسی بہن ہوگی جس کو اپنے بھائی سے پیار نہ ہو؟ میں تو معاویہ سے بہت پیار کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ، جان لو کہ معاویہ کو تم بھی پیار کرتی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ بات ہمیں بتائی کہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں ہی نہیں، اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ جنگوں کا مطالعہ کریں، یہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کا اعلان کیا ہے. اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن ان کے حالات سے لگتا یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی اسلام سے بہت متاثر ہو چکے تھے. اس لیے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوہ احزاب میں جتنے بھی بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے کسی بھی غزوے میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو نظر نہیں آتے. حالانکہ غزوہ احد میں جناب ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب پہ فائز ہوئے، وہ کافروں کے سردار بن کے آئے تھے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے. اور کس طرح پورا سال انہوں نے تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کا بھرپور عزم کر رکھا تھا. لیکن اس سب کے باوجود حضرت معاویہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے. لیکن جب اسلام قبول کیا
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، کوئی جماعت بھیجی، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شریک تھے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بہترین خادم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کاتبین وحی تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں، اور دوسرے نمبر پر جس شخص نے سب سے زیادہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر کتابی شکل میں، تحریری شکل میں محفوظ فرمائی ہے، وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کاتب وحی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلات کا بھیجنا اور وصول کرنا، اور مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا، ترجمہ کر کے سنانا اور پھر اس کا جواب لکھنا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہی پیار تھا. آج مجھے کوئی اللہ کا ولی دعا دے دے میں خوش ہو جاتا ہوں، میری ماں مجھے دعائیں دے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ وہ جب اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہیں تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور محفل میں بیٹھ کے دوستوں کے اندر کہتے ہیں یار میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری ماں کی دعاؤں نے مجھے یہاں پہنچا دیا. بھائی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں، صحاح ستہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں والی احادیث موجود نہ ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں ایک جگمگاتا ہوا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے مدبر تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے. ان جیسا مدبر کوئی نہیں، ان جیسا سیاستدان کوئی نہیں. آج کی سیاست جھوٹ کی سیاست ہے. آج تو کہا جاتا ہے یہ سیاسی بیان دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کا بیان دے رہا ہے. سیاست کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اس طرح سے چلانا کہ ان کی دنیا کی بھلائی بھی پیش نظر ہو، ان کی آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر ہو، ان کو ہر طرح کے نقصان سے بچا کر ان کو پورا فائدہ پہنچانا. یہ اسلامی سیاست ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیاست کے معاملے میں سب سے بلند درجے پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طویل عرصے تک امت کی خدمت کا موقع فراہم کیا. آپ اندازہ فرمائیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، ایک ان کا دور حکومت وہ ہے جو گورنری کی شکل میں تھا، ایک ان کا دور حکومت وہ ہے جو علل اطلاق پوری امت مسلمہ کی ایک سربراہی تھی، ان کے امیر المومنین تھے. یہ دونوں ادوار اگر ملائے جائیں تو 45 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی قیادت کی ہے، امت کو سنبھالا ہے، امت کو بے شمار فائدے پہنچائے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طے کیا تھا.
حضرت عمر کی بصیرت کا آپ کو پتہ ہے، حضرت عمر ایسے ہی نہیں کسی کو اٹھا کے گورنر بنا دیتے تھے، حضرت عمر اس کی نماز چیک کرتے تھے، اس کا تقوی چیک کرتے تھے، اس کے معاملات چیک کرتے تھے، اس کی خشیت الہی کا جائزہ لیتے تھے، اس کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھ کر پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بنایا کرتے تھے، کسی کو حکومت پر مختین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دمشق کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ ان کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دمشق کے گورنر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بصیرت دمشق کی گورنری کے لیے جس بندے پر ٹکی اس کا نام امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے بھائی کی ذمہ داریاں سنبھالو، آج سے دمشق کے گورنر آپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت یہ دمشق کے گورنر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل زمانہ خلافت یہ دمشق کے گورنر ہیں۔ 20 سال تک گورنری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا شاندار کردار نبھایا، ایسے گورنری کے تقاضوں کو، دینی اور دنیاوی تقاضوں کو پورا کیا کہ کبھی بھی حضرت عمر فاروق کو ان کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کو کوئی کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کے علاوہ، کیونکہ ان کی نظر میں ان سے زیادہ کامیاب کوئی گورنر ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے 20 سال ان کے وہ گورنری کے گزرے ہیں۔ پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں ایک جنگ ہوتی ہے، اور وہ جنگ آپس میں بھائیوں کی جنگ تھی، وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لی جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے حالات کے پیش نظر ان کا وہ بعد میں ان کا ذہن یہ تھا کہ جب پورا ایک تمکن حاصل ہو جائے گا، غلبہ حاصل ہو جائے گا، پھر ان کو پکڑ کے کریں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فوری ان سے قصاص لی جائے۔ اس میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اختلاف ہوا، جنگ ہو گئی، بڑا نقصان ہوا۔ مقتولین جو سیدنا علی کی طرف تھے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، سب مقتولین شہداء، ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ تو معاویہ کے ساتھ ہیں، میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے بعض اجتہادی ان سے خطا ہو گئی اور وہ بغاوت پہ اتر آئے، لہذا حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھا کے امت کو یہ پیغام دیا کہ جو مقتولین ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھی ایک جھڑپ ہوئی تھی، وہ بھی اسی معاملے میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص فوراً لی جائے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دوسرا تھا، تو اختلاف بڑھا، تو وہاں بھی اگر کوئی قتل مقتول ہوا، ان شہداء کی نماز جنازہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت معاویہ کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہوا، یہ حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی غلطی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اجتہادی غلطی اگر ہو جائے، اگر اجتہاد مسلمان کا ٹھیک ہو جائے، کسی فقیہ کا، کسی عالم کا، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اٹھائے گا کہ ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی، نور ایمان کی چادر ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غسان، ریاست غسان کا ایک شہزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔
آگے کہتا ہے کہ جی ہمارے بادشاہ نے، میرے والد صاحب نے، شہزادہ ہے، میرے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفے تحائف بھیجے ہیں، ہمارا قافلہ مدینے سے 6 میل دور ٹھہرا ہوا ہے، آپ کسی بندے کو بھیج دیجئے تاکہ وہ تحفے تحائف وصول کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ امیر معاویہ پاس بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے تحفے تحائف وصول کر کے آؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی جلدی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ادھر سے وہ جو شہزادہ ہے وہ کہہ رہا جلدی آؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی جوتی دوسری طرف پڑی تھی، انہوں نے یہ بھی نہ گوارا کیا کہ میں دوسری طرف جا کے اپنا جوتا اٹھا کے اس طرف سے نکل آؤں، ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل دیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جلدی جلدی پورا ہو جائے۔ لیکن راستے میں کنکر بھی تھے اور گرمی بھی تھی، پاؤں کو جلن ہو رہی تھی اور تکلیف ہو رہی تھی۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا تم گھوڑے پر سوار ہو، مجھے بھی تم اپنے ساتھ سوار کر لو۔ وہ بڑے تکبر میں تھا، اس نے کہا میں شہزادہ ہوں غسان کی ریاست کا، اور تو ایک کمی ہے، ایک غلام ہے، تجھے میں کیسے اپنے ساتھ سوار کر سکتا ہوں؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے حوصلے والے تھے، ان میں بڑی برداشت تھی، انہوں نے اس کی اس بات پر اس کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑا سا آگے چلے، تکلیف ہوئی، فرمایا بھائی سوار نہیں کرنا تو اپنا جوتا دے دو کہ میں تمہارے ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا ہوں، اپنا جوتا دے دو۔ اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، میں تم جیسے کمی کو اپنا جوتا کیوں دوں گا، میں نے جوتا نہیں دینا۔ حضرت امیر معاویہ نے کچھ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیش نظر تھا کہ جاؤ جا کے وہاں سے تحفے لے کے آؤ۔ 6 میل حضرت معاویہ یوں بھاگتے ہوئے گئے ہیں، وہاں سے تحفے وصول کیے، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کتنی دور تھا قافلہ، کیسے جانا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 6 میل دور تھا، میں تو آپ کی اطاعت میں جوتا بھی نہیں پہن کے گیا تھا، جلدی جلدی چلا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنا دیا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کیا اور اس نے مجھے اپنا جوتا بھی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا احلم امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا، سب سے بڑی برداشت والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا قرار دیا، عدالت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا قرار دیا، اور فیصلے کی طاقت میں سیدنا علی کو، اور حیا میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور قرآن پاک کی تلاوت میں ابی بن کعب کو سب سے بڑا قاری قرار دیا، اور حرام اور حلال کے مسائل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی امت کا سب سے بڑا عالم قرار دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو مختلف صفات پر سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو اس موقع پر کیا سرٹیفکیٹ دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا شخص امیر معاویہ ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس واقعہ کے 35 سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے حکمران ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں وہ غسان کے ملک پر چڑھائی کرتی ہیں اور وہاں زبردست قسم کی فتح حاصل کرتی ہیں، اور 4,500 قیدیوں کو ان کے ہاتھ ان کے پاؤں باندھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کے آتی ہیں۔ قیدی جب چلتے آ رہے ہیں، جب امیر معاویہ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں تو سب سے آگے جو چلتا ہوا قیدی آ رہا ہے اس کو امیر معاویہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی شہزادہ ہے جو مجھے کہتا تھا تو بڑا کمی ہے، تجھے میں نے جوتا نہیں دینا، تجھے میں نے اپنے ساتھ سوار نہیں کرنا، وہی شہزادہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کا اندازہ لگائیں، فوراً اس کو پہچان جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ سے کہتے ہیں ان کے ہاتھ کھول دو، اس کے پاؤں کھول دو، اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں،
آپ کا کیا تعارف ہے جی؟ ویسے ہی اس سے سننے کے لیے وہ کہتے جی کہ میں نے اپنے باپ کو بہت منع کیا تھا کہ مسلمانوں سے ٹکر نہ لو، اس نے میری نہیں سنی، جس کے نتیجے میں خود قتل ہو گیا اور میں قید ہو کے اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں غسان کی ریاست کا شہزادہ ہوں، اپنے باپ کے بعد میں ہی بادشاہ ہوں۔ فرمایا کہ تم اپنی ریاست کے شہزادے ہو، تمہارے ساتھ شہزادوں والے سلوک کرنا چاہیے۔ 1 مہینے کے لیے تم میرے شاہی دسترخوان سے کھانا کھانے کی دعوت قبول کرو۔ اس کو دعوت دی کہ 1 مہینہ تم ہمارے پاس رہو، ہم تمہارا خوب اعزاز و اکرام کریں گے۔ اور جب وہ جانے لگا تو 10,000 درہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیے۔ وہ حضرت معاویہ کو پہچان نہیں پایا کہ یہ کون ہے، میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ 10,000 درہم دیے کہ یہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول کریں، ان کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو وہ دربار سے نکلتے وقت کچھ ساتھیوں سے جو صحابہ وہاں تھے مأمور، ان سے کہنا کہ یہ ان بادشاہ کا کیا نام ہے، یہ کون ہے، ان کا کچھ تعارف تو کرواؤ، ایسا عظیم الشان بندہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے عظیم اخلاق والا تو چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس نے وہ نام سنا ہوا تھا پہلے، ظاہر ہے اس کو پتا تھا، اس کو وہ ذہن میں آیا، وہ واپس پلٹا، چند قدم چلا پھر واپس پلٹا، حضرت معاویہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا مجھے پہچانا ہے؟ میں تو اسی وقت شہزادے صاحب آپ کو پہچان گیا تھا، آپ شہزادے ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اسی وقت تمہارے ساتھ تمہیں پہچان گیا تھا، تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا صدقہ ہے۔ اس نے کہا یہ 10,000 ان کے قدموں میں پھینکے کہ مجھے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھاؤ، جس نے اتنے عالی اخلاق تمہیں سکھائے ہیں۔ فوراً مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کے وہاں سے واپس گیا۔ اتنے عالی اخلاق تھے، اتنے شاندار اخلاق تھے۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ بن زبیر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے ایک فرد ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمینیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمینوں کے ساتھ لگتی تھیں۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارندے اور ان کے خدام ان کی زمینوں کو سنبھالنے پر مأمور تھے، انہوں نے اپنی زمینوں کو ٹھیک کرتے کرتے تھوڑی سی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین خراب کر دی۔ انہوں نے وہاں کوئی ہل چلایا ہوا تھا یا جو بھی کوئی ان کو تھوڑا سا نقصان محسوس ہوا، عبداللہ بن زبیر جلیل القدر صحابی ہیں اور ذرا جلال والے تھے، انہوں نے امیر معاویہ کو جو کہ اس وقت آدھی دنیا سے زیادہ کے بادشاہ ہیں، ان کو خط لکھا، اور خط عجیب لکھا کہ تمہارے جو غلام میری زمینوں کے ساتھ تمہاری زمینوں پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے میری زمینوں پہ نقصان کیا ہے، اگر تم نے ان کو باز نہ رکھا تو میں تم سے خود نمٹ لوں گا، میں تم سے خود نمٹ لوں گا۔ جب وہ خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ میرے بھائی نے مجھے خط لکھا ہے، عبداللہ بن زبیر نے خط لکھا ہے، تو خط پڑھ کے مسکرا دیے۔ پاس بیٹا بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کہ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن زبیر کا یہ خط آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کو فوراً بلائیں، قید کر کے ان کو لایا جائے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین کے کیا آداب ہوتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جائے۔ نہیں، میرے نزدیک اس سے بھی ایک اس کا بہترین رد عمل ہے، ایک جواب ہے۔ خط لکھوایا اور خط میں پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا، بعد میں اپنا نام لکھا۔ حالانکہ جب کوئی چھوٹا بڑے کو نام لکھتا ہے، خط لکھتا تھا تو اس کی ترتیب ہوتی تھی، پہلے بڑے کا نام لکھتا تھا، بعد میں اپنا نام لکھتا تھا۔ تو خط میں لکھا الی ابن حواری الرسول عبداللہ بن زبیر من معاویہ بن ابی سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے جو باڈی گارڈ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بیٹے جناب
जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिदमत में मुआविया बिन अबी सुफियान की तरफ से ये खत लिखा जा रहा है, मैं आपसे बहुत माजरत करता हूं कि आपको मेरे गुलामों की वजह से तकलीफ हुई, लिहाजा आज के बाद मेरी वो जमीन और मेरे वो सारे के सारे गुलाम आपकी खिदमत में हदिया हैं, आप उसको अपने फजल से कबूल फरमा लें। अगर आइंदा कोई शिकायत हुई तो मैं हाजिर हूं, मुझे बताइएगा। जब वो खत जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, इसी अखलाक ने, इसी वजह से तो ये इतना बड़ा बादशाह बन गया, इसी वजह से तो इतना बड़ा बादशाह बन गया कि अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत अता फरमा दी। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम में सबसे तवील दौरे हुकूमत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का है कि 45 साल तक वो हुकूमत के तख्त पर रहे हैं। 20 साल तक वो तन्हा उम्मत के अमीरुल मोमिनीन थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हो के घर आराम फरमा रहे हैं। सहाबियात में उम्मे हानी 2 हैं। एक उम्मे हानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बहना है, एक उम्मे हानी हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी हैं। इनके घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। दोपहर का वक्त था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आप मुस्कुराते हुए उठे। सहाबा हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपको बहुत खुश देख रही हूं, आज माशाल्लाह आप मुस्कुराते हुए उठे हैं, क्या मसला है? फरमाया, उम्मे हानी, मैंने ख्वाब में अपनी उम्मत को समंदर में अल्लाह के लिए जिहाद करते हुए देखा है, एलाए कलिमतुल्लाह की कोशिश करते हुए मैंने उनको समंदर के अंदर देखा है, इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। उम्मे हानी गवाह रहना कि जो लोग भी सबसे पहले मेरी उम्मत के लोग गज़वाए बहर करेंगे, यानी कि समंदर में जो है समंदर पे अपने बेड़े डालेंगे और समंदरी बेड़ों में जाके बहरी बेड़ों में जिहाद करेंगे और एलाए कलिमतुल्लाह की कोशिश करेंगे, उम्मे हानी गवाह रहना कि मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूं कि वो जन्नत में जाएंगे। हजरत उम्मे हानी कहती हैं कि मेरे पास एक लड़की बैठी हुई थी, उसका नाम था उम्मे हकीम। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए कि जो पहला आपकी उम्मत का बहरी बेड़ा तैयार होगा उसमें शिरकत करने वालों में अल्लाह मुझे भी शामिल फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि अल्लाह उम्मे हकीम को भी उन लोगों के अंदर शामिल फरमा देना। ये बात हो गई। उसके बाद जब उम्मे हानी के पास जो बैठी हुई थी उम्मे हकीम, वो फरमाती हैं, जब हिजरत के बाद मेरी शादी उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु से हो गई और हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजर गया, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजर गया, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मैं घर के सहन में बैठी हुई थी। उबादा बिन सामित मेरे खामिन मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने आवाज सुनी कि मदीने की गलियों के अंदर एक आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा है कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा समंदर पर लश्कर कशी करने के लिए सहाबा को तलब किया है, मुसलमानों की एक तादाद दरकार है, लिहाजा तुम में से अगर कोई बहरी बेड़े के जरिए से समंदर की जंग में शिरकत करना चाहे तो वो अपना नाम लिखवा दे। कहती है, मुझे फौरन वो मंजर याद आ गया कि ये वक्त है। मैंने फौरन अपने खामिन से कहा, उबादा, ये वक्त जन्नत के हासिल करने का है, चलो जाके नाम लिखवाते हैं। हम फौरन दोनों बाहर निकले और अपना नाम लिखवा दिया। अपना नाम लिखवा दिया। चंद दिन बाद हम सब मुल्क शाम दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा दिए गए। मेरे खामिन उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरा देखा वाकया अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर समंदर में जाके जिहाद करेगा उसको जन्नत की बशारत है। तो हजरत अमीर मुआविया की आंखों से आंसू आ गए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी सआदत मेरे हाथ पे लिख दी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शमाली अफ्रीका के जंगलात को 40,000 सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के जरिए से कटवाया।
درختوں بے شمار درختوں کو کٹوایا گیا اور 1750 بحری جہاز تیار کروائے، 1750 بحری جہاز. اور وہ بحری بیڑے جب تیار ہوئے، رومیوں کا جو اس وقت کا پوپ تھا اس نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے عیسائیوں کے اندر تقریر کی اور وہ کہنے لگا کہ اے عیسائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا اور عمر فاروق نے ان کو جو ہے مغرب تک پہنچا دیا، بہت دور تک. اور اب تم یاد رکھنا کہ اگر امیر معاویہ کے بحری بیڑے اگر سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں تو امیر معاویہ یورپ کے دروازے جا کے کھٹکا دے گا اور وہاں تک اسلام پہنچا دے گا. حضرت امیر معاویہ نے ایک اور بہت عجیب کام کیا. انہوں نے بہت سے حفاظ کو جمع کیا. 750 حفاظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے. انہوں نے ان 1750 بحری جہازوں میں سے 70 بحری جہاز ان حفاظ کے حوالے کیے. ہر بحری جہاز میں 10 حافظوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ سمندر میں اتر جاؤ، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، جہاں تمہیں کوئی جزیرہ نظر آئے، جہاں تمہیں لوگوں کی آبادی نظر آئے، تم نے ان کو اسلام پہنچانا ہے. انڈونیشیا سمیت بے شمار ایسے تقریباً 60 ایسے جزیرے ہیں جہاں حضرت امیر معاویہ نے ان حفاظ کے ذریعے سے اسلام کی آواز پہنچائی اور ایک ایک خیمے کو، ایک ایک گھر کو جا کے انہوں نے ٹچ کیا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی. یہ ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے. تو ان کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، معاویہ کو، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت پوری امت کو دکھائی. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. چونکہ اس مہینے میں ان کی وفات ہوئی تھی اور یہ جو کنڈوں کی رسم ہوتی ہے یہ اصل میں اہل تشیع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں رات کے وقت اپنے کھانے پکا کے، شیرینی پکا کے آپس میں کھایا کرتے تھے. اور نام انہوں نے لے دیا کہ یہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے. جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ان کی وفات کا رجب المرجب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی پیدائش تو رمضان میں ہوئی، ان کی وفات شوال میں ہوئی. یہ مسلم روایات سے بات ثابت ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں ان کے مخالفین یہ کرتے ہیں. لہذا یہ رسم بہت ہی بری رسم ہے کہ ایک صحابی کی موت کی خوشی کے لیے اس کو کیا جاتا تھا. اور جب پتہ لگا کہ یہ حقیقت ہے تو انہوں نے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کامل محبت اور ان کا پورا احترام کرنے کی اور ان کے انوارات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.